آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ من گھڑت حدیث ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری نے لکھ دی تھی, تو وہ ذرا وہاں سے چل پڑی. وہ تصوف کی ایک مین ٹیکسٹ بک ہے فارسی زبان کے اندر, اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. اس سے بہتر فارم میں قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں علم کی شان میں, تو وہ بیان کرنی چاہیے. نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر کو میں کہوں گا کہ کسی کم از کم کوئی دین کا جو صحیح علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں, صحیح علم, ویسے تو علماء بھی تقریر لکھ کے دیتے تو انہوں نے بھی یہی لکھ کے دینا تھا علم حاصل کرو خاتم میں چین جانا پڑے, کیونکہ علماء نے خود بھی یہی کچھ ہی پڑھا ہوا ہے. اس حوالے سے وہ آیت قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ ہے سورہ فاطر میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے. پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے, عقل والے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی اپنے رب کے حضور دعا کیجئے, قل رب زدنی علما. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں, جنون میں, وجدان میں, بزرگی میں اضافہ فرما دے. نہیں, علم میں. علم سے بڑی تو کوئی بزرگی نہیں. اسی بنیاد پہ تو سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے, تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے قل رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. پھر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلے گا اللہ جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. اور علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں, سائنس کا علم بھی. میں اس کو دنیاوی علم نہیں کہتا, وہ پھر دین اور دنیا اپوزٹ آ جاتی ہے. کیا قرآن حکیم جو ہے وہ سائنس کو نہیں ایڈریس کرتا؟ 1000 سے آیات قرآن حکیم میں, 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فینومینا آف نیچر, قانون قدرت کو ایڈریس کرتی ہیں. زمین و اسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں, التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں, تو وہ بھی دین کا ہی علم ہے. چلیں اس کو آپ سائنس کا علم کہتے ہیں. دیکھیں علم کی 2 اقسام ہیں, ایک ریویلڈ نالج ہے, وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دیا, کتاب و سنت کا علم, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے, آبزرویشن سے حاصل کرتا ہے. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. وہ ایکوائرڈ نالج ہے. اسلام بس ان 2 علوم کو مانتا ہے, تیسرے کسی علم کو نہیں اسلام مانتا. یا وہی تصدیق کر دے کسی چیز کی, یا سائنس تصدیق کر دے. اب کیا وہی تصدیق کرتی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, اور کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ تو غلط ہے.